الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے اس دین کو دو خصوصیات ایسی عنایت فرمائی جو اس سے پہلے کی امتوں میں بہت کم تھی۔ یہودیت ایک دین تھا اور بلا شبہ جب تک وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم رہے وہ دین برحق تھا۔ عیسائیت دین برحق تھی جب تک کہ وہ اصل تعلیم پر قائم رہے۔ اور ہندو مت اور بدھ مت یہ سارے جتنے مت ہیں یہ بھی کسی زمانے میں خدا کا دین تھے، اور یہ تمام ادیان اپنی اصل پر قائم تھے جب تک کہ اصل پہ قائم رہے۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ اس امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک جماعت ایسی پیدا ہوتی رہے گی جو پچھلے 100 سال میں جتنے دین میں نئے نئے رسم و رواج لوگوں نے داخل کر دیے تھے وہ ان تمام چیزوں کو اکھاڑ پھینکے گی۔ اور تجدید کی صلاحیت اس جماعت میں ہوگی۔ اور دوسرے یہ فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس امت میں اجتہاد کو رکھا گیا کہ اجتہاد جب کتاب و سنت کی روشنی میں ہوگا تو نت نئے مسائل جو پیش آتے ہیں ان کا حل یقیناً نکلے گا۔ اور اگر اجتہاد نہ رکھا جاتا اور اجازت نہ دی جاتی تو ختم نبوت کا مسئلہ بیکار ٹھہرتا، کیونکہ زمانہ ہر لمحہ اور ہر دن تبدیل ہوتا ہے، نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، اور اگر مجتہدین نہ ہوں، ائمہ نہ ہوں، اجتہاد کرنے والے لوگ نہ ہوں تو پھر اس دین کو نئے سرے سے نئے مسائل کا حل اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ ممکن نہ رہتا۔ ان مجتہدین نے امت کی فضا اور فقہ کو سنبھالا، اور ان مجددین نے دین میں جو چیزیں در آئی تھیں جو باطل نظریات تھے اور اسلام کے نام پر تھے ان چیزوں کو مٹایا اور ان کے خلاف آواز بلند کی۔ اور اللہ نے انہیں بڑی جامعیت سے نوازا تھا۔ پہلی صدی ہجری میں 2 آدمی ایسے آئے جنہوں نے ایسی امت کے لیے سہارا اور ٹیک دی کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ ایک تو حدیث کے میدان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت 2-2.5 برس رہا بس، اور انہوں نے ایک شاندار کارنامہ یہ انجام دیا
کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں اپنے ملک میں خط لکھا اور لکھا علماء کو کہ لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے اٹھتے جا رہے ہیں، اور سنن کو لکھو، احادیث کو لکھو۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھی جاتی تھی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث 200 سال بعد لکھی گئی، وہ اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے جیسے یہ کہہ دے کوئی کہ اب رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ حدیث لکھتے تھے۔ آخری خطبہ جو آپ نے دیا ہے، یمن سے ایک صاحب آئے تھے ابو شاہ، انہیں اتنا پسند آیا کہ کیا اللہ کے رسول اسے لکھوا دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کہ یہ لکھ دو، اشارہ فرمایا۔ اور متعدد روایات ہیں، اور سرکاری طور پر پہلی مرتبہ احادیث کو لکھنے کا اہتمام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور دوسری بڑی ہستی جس نے دین کو واقعی ستون بنا دیا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ انہوں نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں قوانین مرتب کیے، فقہ مرتب کی، اور ان کے شاگردوں نے لکھا کہ 86,000 سے زیادہ مسائل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیے۔ پھر یہ لوگ انسانی اخلاقیات، بڑی نظر تھی اس پہ، معاشرے پہ نظر تھی، لوگوں کے لین دین پہ نظر تھی، مالی معاملات پر نظر تھی، اور ایک ہی آدمی میں گویا اللہ نے پورا جہان سمو دیا تھا۔ 7ویں صدی میں اللہ تعالی نے جن لوگوں کو تجدید دین کے لیے منتخب فرمایا، اور 8ویں صدی میں ہجری میں ان کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور پھر لوگوں نے ان سے ہدایت حاصل کی، ان میں پوری جماعت تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے بھی شاگرد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، ابن عبد الحادی تھے، ابن رجب حنبلی تھے۔ یہ سب کے سب لوگ اللہ کے دین کو نئے سرے سے زندہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے تجدید کا کام کیا۔ دلچسپ باتیں ابن قیم نے نقل کی ہیں اپنے شیخ کی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صرف نرے فقیہ ہی نہیں، صوفی بھی بہت بڑے، تاتاری جنہوں نے لپیٹ دی تھی سب مسلمانوں کی، اور چین اور منگول اور ان علاقوں سے شروع ہوئے اور رگیتے چلے گئے، اور یہاں پر اس وقت قطب الدین کی حکومت تھی ان لوگوں کی، تغلق سے، اور انہوں نے بڑی مشکل سے انہیں روکا، وگرنہ بر صغیر لپٹ جاتا اور وقت و غارت کری ہوتی، حتیٰ کہ وہ دمشق جا پہنچے، اور دمشق میں جب لڑائی کا وقت تھا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار صفوں میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کل یقیناً فتح ہو جائے گی، کل یقیناً فتح ہوگی، اور رمضان میں جو جنگ ہوئی ہے تو وہ اپنی ان صفوں میں مسلمانوں کی فوج میں ہاتھ پہ مختلف خشک فروٹ، ڈرائی فروٹ جو ہوتا ہے وہ رکھ کے کھاتے تھے فوجیوں کے سامنے۔ مطلب یہ تھا کہ انہیں دکھائیں کہ جہاد میں رمضان کے روزے کو چھوڑ دو تاکہ دشمن کے مقابلے میں قوت کمزور نہ پڑ جائے، اور پھر رمضان کے بعد جہاد کے بعد پھر اس کی قضا کر لیں۔ ابن قیم کہتے ہیں مدارج السالکین میں انہوں نے لکھا کہ میں نے شیخ سے کہا کہ آپ یہ تو کہیں کہ انشاءاللہ کل فتح ہوگی، تو مسکرائے اور کہنے لگے تمہارے کہنے پہ میں کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ، باقی جس انسان نے خود لوح محفوظ میں دیکھا ہو کہ کل فتح ہو جائے گی اسے کیا کہنا۔
اتنے بڑے صوفی تھے، اور شیخ نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں مشرکین سے بھی بدتر دنیا میں کون ہے؟ عجیب بات انہوں نے فرمائی. شرک سے ہر مسلمان بچتا ہے، شائبہ بھی شرک کا آ جائے تو بچتا ہے. عبادت کا سجدہ اللہ نے شرک قرار دیا، کسی کے لیے جائز نہیں اور کسی امت میں جائز نہیں رہا. حضرت آدم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو فرشتوں نے اور ان کے بیٹوں نے سجدہ کیا تو وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا. دوسرے کی بڑائی کا اعتراف کرنا، کسی کا عزت اور احترام، جیسے ہم سلام کرتے ہیں، ہاتھ ماتھے تک اٹھاتے ہیں، یہ تھی تعظیم. ان کے یہاں کہ وہ سجدہ کرتے تھے. عبادت کا سجدہ جائز اگر کہیں بھی ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے کبھی شرک کو جائز قرار دیا. معاذ ایسے نہیں ہوا کرتا. عقیدہ انبیاء علیہ السلام میں ہمیشہ ایک رہتا ہے، وہ تعظیم کا سجدہ تھا جو آدم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ہاں ہوا، اور وہ تعظیمی سجدہ ہماری شریعت میں اسے بھی اللہ نے منسوخ کر دیا، ختم کر دیا. لہذا فقہی اعتبار سے عبادت کا سجدہ شرک ہے اور تعظیم کا سجدہ حرام ہے، شرک نہیں. کیونکہ عقیدہ نہیں نا اس کا عبادت کا. وہ تعظیم کے لیے سجدہ کرتا ہے کسی زندہ یا وفات شدہ شخص کو، تو جو سجدہ کرتا ہے ہم اسے مشرک اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ عبادت کر رہے ہو یا تعظیم کر رہے ہو، جہالت ہے کیا ہے. اگر اتنی کھلی چھٹی دے دیں کہ جو شخص جس قبر میں جا کے سجدہ کرتا ہے وہ مشرک ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کے ساتھ ان کے نکاح ٹوٹ گئے اور ان کا قتل ضروری ہو گیا، مرتد ہو گئے، اور پھر یہ بھی مطلب نکلے گا کہ ان کی اولاد جائز نہ رہے. فتوے کی امپلیمنٹیشن، اس کا اطلاق، اس کا منتقل ہونا، وہ زندگی کے سارے پھر مسائل پہ ہوتا ہے، ایک ہی جگہ کوئی رک تو نہیں جاتا. شیخ نے کہا میں تمہیں مشرکین سے بھی بدتر آدمی بتاؤں. مسلمان شرک کے قریب نہیں جاتا، بچتا ہے، ذرا سا بھی شعور ہو، قبر میں بھی سجدہ نہیں کرتا. زندہ کو سجدہ تو بالکل بہت دور کی بات ہے، کون کرتا. کسی جگہ کہیے کہ مندر میں چلتے ہیں، گردوارے میں چلتے ہیں، سکھ گرنتھ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، گرنتھ کو چارپائی پہ لے کے رکھ کے اس کا باقاعدہ طواف ہوتا ہے حسن ابدال میں. اور ہندو ان کے ہاں بھی ایسی طواف کی رسمیں ہیں، پھیرے لگاتے ہیں، بہت سی چیزیں. یہ جو شادی میں پھیرے لگاتا ہے دلہا یا دلہن، فرق اتنا سا ہے کہ اس وقت خود رکھ دیتے تھے درمیان میں، اس کا طواف ہوتا تھا. مسلمانوں نے مہربانی کی، خود نہیں رکھے، باقی پھیرے کی بھی لگا لیتے. طواف رہا ہے. اب بھی چلے جائیں عراق میں، جو عراق والے ہیں ان سے پوچھ لیں، کوئی ہو اسے کہو، پوچھو کہ ایک آدھ دن گزارے سیدنا علی اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے مزارات تھے، وہاں جنازہ ان کے ماننے والے جو کچھ بھی ہے وہ لاتے ہیں اور جنازے کو اٹھا کر باقاعدہ طواف کیا جاتا ہے، اور طواف کے بعد میت کی تدفین ہوتی ہے. وہ قبر کا ہی طواف ہوتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہو یا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہو، طواف ہوتا ہے. مسلمان شرک سے بچتا ہے. شیخ نے کہا میں تمہیں مشرکین سے بھی بدتر لوگوں کی خبر دوں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ مشرک سے بدتر تو پھر کافر ہی ہو سکتا ہے. تو شیخ نے فرمایا مشرک سے بھی بدتر انسان متکبر ہے. یہ متکبرین جو ہوتے ہیں یہ مشرکین سے بھی بدتر ہوتے ہیں.
وجہ شیخ نے بڑی عجیب ارشاد فرمائی. شیخ نے کہا جو آدمی مشرک ہوتا ہے نا وہ کسی بھی چیز کی عبادت تو کرتا ہے, جب عبادت کرتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. یہ متکبر آدمی تو خدا کی بھی عبادت نہیں کرتا, اپنے نفس کی پرستش میں رہتا ہے. اسی لیے قرآن بار بار کبر سے منع کرتا ہے, قرآن بار بار متکبرین کا ذکر کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں ابا واستکبرا, انکار کیا آدم علیہ السلام کو سجدے سے اور اس نے غرور اختیار کیا, مغرور ہو گیا کہ میں اتنا بڑا شیطان آگ سے بنا ہوا اس مٹی کے سامنے چھپ جاؤں. یہ متکبرین جو ہوتے ہیں یہ مشرکین سے بھی بدتر ہیں. اللہ انہیں معاف کر دے گا اگر ایمان سلامت دے کے دنیا سے چلے گئے, وگرنہ متکبر آدمی تو ایمان کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جائے. متکبر کون؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول, کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی سواری اچھی ہو, کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ کپڑے اچھے پہنے, کوئی آدمی یہ چاہتا ہے اس کے جوتے بڑے اچھے ہوں. فرمایا یہ کبر نہیں ہے, کبر تو یہ ہے کہ بطر الحق, جب سچی بات سامنے آئے تو اسے جھٹلا دینا, اور یا ناس اور لوگوں میں دکھاوے کے لیے کام کرنا. فرمایا یہ ہے حقیقی کبر. سچی بات سامنے آئی اور کسی نے کہہ دیا کہ سرکار یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا اس میں یہ نقص اور عیب ہے, اسے دور فرما لیجیے, بجائے اس کے کہ دوسرے کی رائے سن لے. وہ بالکل متکبر آدمی فکر پڑتا ہے کہ تمہیں کیا پتا ہے اس چیز کا, سب کچھ میں جانتا ہوں. اور انجام کار جب تباہی آتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کسی نے کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا. یہ وہ چیز ہے کہ بطر الحق, سچائی کے سامنے نہیں جھکتا. مسجد میں رنگ کر رہا ہے, روغن کر رہا ہے, اور آپ نے جا کے کہہ دیا کہ صاحب یہاں پر یہ جو شیڈو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, ذرا اسے لگا دیجیے. برش اٹھایا, پھینکا اور کہا اس کے اور سے کام کرا, نہیں کرتا میں, اور روزی پہ لات مار کے جل پڑے گا. ساری زندگی روزی کی برکتوں سے محروم رہے گا. یہ ہے کبر. حالانکہ کہنے والے نے سچی بات کہی, ایک نصیحت کی بات کہی, ایک سچی بات کہی. اللہ نے کہا وتواصوا بالحق, اور ہمارے بندے تو وہ ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہتے ہیں. وتواصوا بالصبر, اور ہمارے بندے تو وہ ہیں جو ایک دوسرے کو صبر سکھاتے ہیں کہ بھائی صبر کرو, انشاءاللہ کے حالات ختم ہو جائیں گے, انشاءاللہ یہ تنگی دور ہو جائے گی. شوہر ہے, بیوی شکایت کرتی ہے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا, وہ کہتا ہے صبر کیجئے, کچھ نہیں, انشاءاللہ اچھے دن بھی آ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس رات کی ایک صبح بھی شروع ہو جائے گی. وہ اسے صبر دلاتی ہے, اسے صبر دلاتا ہے. بھائی ایک دوسرے کو, والدین اولاد کو, اولاد والدین کو. اللہ نے کہا ایمان والے یہ ہوتے ہیں. اور متکبر آدمی کبھی تنقید اپنے پہ سننا گوارا ہی نہیں کرتا. اللہ نے قیادت اس امت میں ان لوگوں کی قسمت میں لکھ دی ہے جو صبر کرتے. اللہ نے قیادت اس امت میں ان لوگوں کے نصیب اور مقدر میں لکھ دی ہے جو لوگ محسود ہوتے ہیں, حسد ہوتا ہے لوگوں کو ان سے, اور لوگ حسد میں اس پہ الزام لگاتے ہیں. نتیجہ یہ کہ اللہ کے یہاں وہ مظلوم ہو جاتا ہے, اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں قید کر دیا گیا, قلعے میں بھیج دیا گیا, اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ نے قلعے کی دیواروں کو اندر سے دیکھا, اتنے خوش ہوئے قید سے جا کے, فرمایا میرے پاس پوری دنیا کی دولت ہوتی تو جنہوں نے میری غلط شکایات کر کے مجھے جیل میں ڈلوا دیا ہے میں ان کو پیش کرتا. انہیں کیا خبر کہ اس قلعے میں آ کے اب تنہائی ہو گئی, اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رہا, اب خوب اللہ کو یاد کریں گے, سجدے کریں گے, تلاوت کریں گے. 80 مرتبہ قرآن کریم پورا کیا, اور آخری مرتبہ جب اس آیت پر پہنچے کہ پروردگار کے پاس اندمقت اللہ کے ہاں ان کا بڑا ٹھکانہ ہے, بڑا مقام ہے, مقتدر خدا قادر ہے انہیں اپنے انعامات دینے پہ, بس یہ آیت پڑھی, قرآن کریم بند کیا اور ختم.
کوئی نزا نہیں، کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزا کا عالم، اچانک موت، فرمایا مومن کے لیے بڑی اچھی ہے، مومن نزا میں پڑ جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کافر کے لیے بدتر ہے، اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اچانک موت مومن کے لیے بڑی رحمت ہے، خدا نزا کے عذاب سے، تکلیف سے بچا لیتا ہے، اور کافر کے لیے مصیبت ہے کہ وہ استغفار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کبر، اپنی بڑائی، اپنا کام، وہ یہ میں نہیں مرتی۔ جس پہ عادت میں آ جاتی ہے وہ خود بھی ڈوبتا ہے اور امتوں کو بھی لے ڈوبتا ہے، اپنے ملک کو لے ڈوبتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا آدمی اس قوم میں ہے ہی نہیں، اور اللہ کے یہاں یہ قاعدہ نہیں۔ اللہ کے یہاں قانون یہ ہے، فطرت یہ ہے کہ جو جھکتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، جو معاف کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، جو جوڑ کے رکھتا ہے خدا اسے جوڑ لیتا ہے، اور جو شخص خرچ کرتا ہے اللہ اسے دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ عیسائی یہ یہودیوں سے اچھے ہیں، اب نہیں، اس زمانے میں ذالک بأن منهم قسیسین، اس لیے کہ عیسائیوں میں نصیحت کرنے والے علماء موجود ہیں، رہبان۔ ان عیسائیوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو دنیا کو ترک کر کے اللہ کی عبادت میں بس ہمیشہ کے لیے مصروف ہو گئے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، آگے کہتا ہے اللہ، اور ان کے علماء میں کبر نہیں ہے، ان کے درویشوں میں کبر نہیں ہے۔ درویش ہو اور متکبر ہو، صاحب علم اور متکبر ہو، اس سے وہ جاہل اچھا جسے کچھ نہیں پڑھا لیکن متواضع، اس لیے کہ کبر کی سزا جہنم ہے۔ کیا اچھی بات، حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے 1 پیسہ کسی کو دیا، تو بچوں نے 1 پیسہ لینے سے انکار کر دیا خانقاہ شریف میں۔ حضرت نے جو بھی تھے لوگ ایک تھپڑ لگایا اور فرمایا تھوڑی رقم ہے نا، اس لیے انکار کر رہے ہو، اگر 100 روپے لے آتے تو پھر میں دیکھتا تم کیسے انکار کرتے۔ فرمایا یہ درویشی میں کبر ہے، اور کامیاں دے دیجیے، ہم تو 1 بھائی کے قابل بھی نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نفرت کرتا ہے بوڑھے رانی سے، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے اور بدکاری اب تک نہ نکلی زندگی میں، معاذ اللہ۔ اور فرمایا اللہ نفرت کرتا ہے اس شخص سے جسے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر بھی کبر دکھاتا ہے۔ ایک ہے استغنا اور ایک ہے کبر، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ اپنا جائزہ لیتا رہے کہ میرے نفس میں کہیں کبر تو نہیں آ گیا۔ مشرک سے بدتر ہو جائے گا، کیونکہ مشرک کسی کی تو عبادت کرتا ہے نا، یہ متکبر آدمی خدا کو بھی سجدہ نہیں کرتا، تو اس میں انکساری اور تواضع اور عاجزی کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق